لاسٹ آیت ہے سورہ لقمان کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، ان میں سے ایک چیز قیامت کے وقت کا علم ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ثابت ہوا کہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ دونوں باتیں ماننی ضروری ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جانے راز دلاں دے، کہ فلاں کو دلوں کی باتوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، یہ باتیں غلط ہیں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں، کیونکہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے۔ تو بارش کب نازل ہوگی یہ وہ دوسری چیز ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے۔ نیچے حدیث شیئر کی جا رہی ہے کہ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ بارش نازل فرماتا ہے وہ ایمان لایا، اور جو یہ یقین رکھے کہ فلاں فلاں ستارے کی گردش سے بارش نازل ہوئی اس نے کفر کیا۔ تو ستاروں کا اپنی زندگی میں عمل دخل ماننا اور اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق خود کو ایکویریس یا سیجیٹیریس یا پائسس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، یا یہ ہفتہ کیسا رہے گا ستاروں کی روشنی میں، اس طرح کے آرٹیکلز پڑھنا، یہ بالکل عقیدے اور ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، مکمل طور پہ بچنا چاہیے ان سے۔ حدیث میں ہے کہ امت دور جاہلیت کے 4 کاموں کو نہیں چھوڑے گی، ان میں سے ایک ستاروں پر ایمان لانا، ستاروں سے بارش طلب کرنا بھی ہے۔ ہاں، سائنسی آلات کے ذریعے بدلتے موسم اور بادل اور بارش کا اندازہ لگا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اندازہ ہوتا ہے اور حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اندازہ ہو جانا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ اس آیت کے مخالف نہیں جاتا، کیونکہ اولاً تو وہ ایک اندازہ ہوتا ہے جو بعض اوقات غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے، جس کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ حقیقی اور حتمی علم تو اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے کہ بچے کا جینڈر کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت سے صرف بچے کا جینڈر مراد نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی۔ تو ان تمام غیبی امور کا اور فیصلوں کا جاننے والا فقط اللہ رب العزت ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس علم میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ انسان کل کیا کرے گا اور کل کو کیا واقعات رونما ہونے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ما کانا و ما یکون کا علم ہے، یعنی جو ماضی میں ہوا وہ سب بھی ان کو معلوم ہے، جو کل کو ہونا ہے، مستقبل میں ہونا ہے، وہ بھی سب ان کو معلوم ہے۔ حالانکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے کہ کل کیا ہونا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ وہ 5ویں چیز ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ انسان کو موت کس مقام پر آئے گی، اور اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا، انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ انسان کی موت کسی خاص مقام پر لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کے لیے کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، وہ شخص وہاں پہنچ جاتا ہے تو موت اس کو آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ٹائٹینک ریک کو وزٹ کرنے والوں کی موت تہہ سمندر میں لکھی تھی، تو وہاں پہنچنے کے لیے وہ خطیر رقم خرچ کر کے ٹائٹن نامی سب مرین میں سوار ہو کے گئے، اور وہاں پر پہنچے تو ان کو موت آ گئی۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اس طرح سے انسان موت کے مقام کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔